بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم جس انسان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کی دہشت پورے لاہور میں ہوا کرتی تھی، اس نے بہت سارے ایم پی ایز کے ساتھ بھی دشمنی بنائی ہوئی تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کے پاس اپنے علاقہ کے کسی بھی ڈان کی مکمل تفصیلات موجود ہوں تو وہ اپنا نمبر کمنٹ باکس میں دے دے، میں اس سے رابطہ کر لوں گا۔ یہ دو بھائی تھے، اچھو اور شیدی۔ انہوں نے لاہور میں بہت سارے قتل اور مختلف وارداتیں کیں۔ انہوں نے دوستی کے پیچھے بھی بہت سارے قتل کیے۔ جس مقصد کے لیے یہ بدماشی میں آئے تھے وہ ابھی تک پورا نہ ہوا تھا، یعنی ان کے والد کا قاتل یونس بچر ابھی تک زندہ تھا اور انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ اس کو قتل کر کے یہ اپنی بدماشی کی زندگی ختم کر دیں گے، اور دوسری طرف ان دونوں کی والدہ ان کے سر پر صحرا سجانا چاہتی تھی۔ اب یونس بچر جیل سے رہا ہو چکا تھا اور عدالت میں پیشی پر جایا کرتا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کا یہ خیال تھا کہ اس کو عدالت میں ہی گولی مار دی جائے۔ شیدی اور اس کا ایک دوست 2 دفعہ عدالت گئے، مگر وہاں پر بھیڑ دیکھ کر وہ واپس آ جایا کرتے تھے۔ جب اس بات کا اچھو کو پتہ چلا تو اس نے فیصلہ کیا کہ یہ خود یونس کو قتل کرے گا۔ اچھو کا رعب یہاں تک تھا کہ جب وہ جیل میں ہوتا تو پیغام بھجوا کر بھی بتا لے لیا کرتا تھا اور اس کی اس بات سے کوئی انکار نہیں کیا کرتا تھا۔ صفدر ڈیال اس وقت ایم پی اے تھا۔ اچھو نے اگر کہیں آنا جانا ہوتا تو وہ اسی کی گاڑی میں سفر کیا کرتا تھا، کیونکہ اس کی گاڑی کو پولیس نہیں روکتی تھی۔ اس نے یونس کی پیشی والے دن ایم پی اے کی گاڑی لی اور وہ عدالت چلا گیا۔ وہاں پر جب یونس پر اس کی نظر پڑی تو اس نے اس کو گولیاں مار کر قتل کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کو قتل کرنا ہی ان دونوں بھائیوں کی زندگی کا مقصد تھا۔ یہ دونوں بھائی اب اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگے، مگر اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اس کے بعد شیدی کو 2 بار جیل ہوئی اور یہ جب رہا ہو کر واپس آیا تو اس پر تمام کیس ختم ہو چکے تھے۔ اب باری اچھو کی تھی۔ پولیس کی بھاری نفری جس میں ایس ایس پی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او شامل تھے، اچھو کو لینے اس کے گاؤں آ گئے۔ اب اچھو نے بھی سرنڈر کرنا تھا۔ جب پولیس آئی تو شیدی نے اچھو کا صدقہ دیا اور ایس ایس پی کو 1 لاکھ روپے دے کر بولا کہ اس کو سیدھا جیل لے کر جانا۔ اس وقت اچھو کے گھر پر بہت سارے لوگ موجود تھے، مگر ایس ایس پی کو نہیں پتا تھا کہ ان میں سے اچھو کون سا ہے۔ جب شیدی اچھو کو لے کر آیا تو پولیس یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ یہ اچھو ہے۔ پھر قرآن پاک لایا گیا تو ایس ایس پی نے شیدی سے بولا اس پر ہاتھ رکھ کر بولو کہ یہ اچھو ہے۔ تو شیدی نے کہا تم بھی قرآن پر ہاتھ رکھو اور کہو کہ اس کو مقابلے میں نہیں مارو گے۔ پھر دونوں نے قرآن پر ہاتھ رکھا۔ اس طرح اچھو کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اچھو پھر جیل چلا گیا۔ وہاں پر اچھو کی ملاقات رئیس ٹنکی سے ہوئی اور اب شیدی باہر تھا تو شیدی کی دہشت عروج پر تھی۔ شیدی کو اسی کے ہی ایک دوست نے راضی نامے کے لیے بلایا۔ راضی نامے کے بعد جب یہ کھانا کھانے گئے تو وہاں پر شیدی کو کھانے میں زہر ملا کر دے دیا گیا اور بعد میں اس کی ٹانگ میں گولی مار دی گئی اور خود وہاں سے تمام لوگ بھاگ گئے۔ وہاں پر پولیس بھی آ گئی۔ شیدی نے پولیس کے ساتھ 8 گھنٹے مقابلہ کیا۔ جب اس کی گولیاں ختم ہوئیں تو پولیس نے اس کو گولیاں مار دیں۔ 1 اپریل 1987 میں شیدی کی لاش کو جیل میں پہنچایا گیا تاکہ اچھو اس کا منہ دیکھ سکے۔ جب جیل میں شیدی کی لاش گئی تو اچھو نے ایس ایس پی کو دھمکی دی کہ تم نے میرا بھائی مارا ہے، اب میں تمہیں سارے خاندان سمیت قتل کر دوں گا۔ اس کے ٹھیک 13 دن بعد پولیس نے اچھو کو جیل سے نکالا اور اس کو جعلی پولیس مقابلے میں مروا کر ان کی لاش ان کے خاندان کے حوالے کر دی۔ اچھو اور شیدی نے 10 سال لاہور میں بدماشی کی۔ اوان ڈھائی والا کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اچھو کے جنازے جتنا بڑا جنازہ آج تک اس گاؤں میں نہیں ہوا۔
اس طرح اور ایک ڈان کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔